آج کل کا جو یہ میڈیا کا گند ہے اس کے متعلق کچھ اسٹیٹسٹک تھی، مگر وہ اتنی گندی ہے کہ اس کو نقل کرنے کوئی دل نہیں چاہتا۔ مجھے بہت تردد تھا کہ یہ بات بتانی نہیں چاہیے، لیکن اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ہر 4 گھنٹے کے اندر ایک ننگی فلم سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد۔ جو انٹرنیٹ دیکھنے والے ہیں ان میں سے 35% جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ہر روز جو ای میل لکھی جاتی ہیں ان میں سے 2.5 بلین ای میل جو ہوتی ہیں وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں۔ 2.5 بلین ڈیلی ای میل وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں۔ باہر ملکوں میں 56% جو ڈائیورس ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بیوی یا میاں ان میں سے کوئی نہ کوئی ننگی فلمیں دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھی سے مطمئن نہیں ہوتا اور ان کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں۔ 3 سٹیجز ہیں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ عام طور پہ ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ ننگی فلمیں بری چیز ہے، مگر اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے، ایڈکشن اس کی ہو جاتی ہے۔ لوگ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ننگی فلموں کا اسی طرح نشہ ہو جاتا ہے، اور اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے ڈی سینسٹائزیشن۔ ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ کہ جو بندہ ننگی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر برے کو برا نہیں سمجھتا، یعنی شروع کے چند دن تو ملامت ہوتی ہے، پھر وہ روٹین بن جاتی ہے۔ تو پہلے سٹیپ کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن۔ پھر دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس، کہ بندہ اس برائی کو پھر تسلیم کر لیتا ہے۔ اور تیسرا سٹیج ہے ڈسٹارشن۔ ڈسٹارشن کا معنی کہ بندہ اس گناہ کو زندگی کا حصہ ہی سمجھنا شروع کر، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، یہی طریقہ ہے۔ تو آج کل میڈیا کے ذریعے انسانوں کے دماغ کی سوچ کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے زندگیوں کے اندر بہت پریشانیاں ہیں۔ شریعت نے شروع سے ہی ان تمام گندی چیزوں سے بچنے کی جو ہے ہمیں تلقین فرمائی، لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کو تو اپنا دشمن سمجھیں۔ ٹھیک ہے، کاروباری استعمال کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ جی ہر بندے کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جو کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جائز کام کے لیے جائز ہے، ناجائز کام کے لیے ناجائز ہے، مگر اکثر و بیشتر اس کا ناجائز استعمال ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور فیس بک کے بارے میں تو جواز کا فتویٰ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی نے مجھے یہ بتایا جو اس لائن کے لوگ ہیں کہ فیس بک پہ جو بندہ جاتا ہے پورے 5 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی غیر محرم لڑکی اس کے سکرین پہ آ جاتی ہے۔ تو اگر 5 منٹ کے اندر اس نے غیر محرم لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کا کھولنے کا جواز ہی نہیں دیا جا سکتا۔ تو فیس بک پہ تو جانا ہی حرام ہے، یوں سمجھ لیں۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میڈیا کے گند سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی گند کی وجہ سے ان کی ترقی نہ ہو رہی ہو، وہ بڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گرفتاری سے ہماری جان چھڑائے۔ اور پھر اس کا فائنل نتیجہ لکھا ہوا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بندے ڈائیورس ہونے کے بعد ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن کے بعد اس کا انجام کہ وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایسی فلمیں یا ایسی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو ان کے لیے بھی چند نصیحتیں ہیں، وہ ذرا سن لیجئے، یہ کام کی باتیں ہیں کہ وہ بندہ اپنی ول پاور کو بڑھائے۔ سب سے پہلا کام ڈٹرمنیشن پاور، ول پاور، چونکہ ول پاور مضبوط ہوگی
تو انسان انٹرنیٹ پہ تو کام کرے گا مگر گندی ویب سائٹ پہ نہیں جائے گا، اور اگر ول پاور کمزور ہوگی تو پھر خود بخود اس طرف کھنچ جائے گا۔ تو ول پاور کو مضبوط کریں ذکر کی کثرت کے ذریعے سے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مضبوط قوت ارادی دی ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں۔